حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جبرائیل امین میرے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے تمام زمین کے اطراف و اکناف اور گوشے گوشے کو چھان مارا، مگر نہ تو میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہتر کسی کو پایا اور نہ ہی بنو ہاشم کے گھر سے بڑھ کر کوئی گھر دیکھا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سورہ شعراء میں ارشاد ہوتا ہے، ہم تمہارا نور پاک سجدہ کرنے والوں میں گردش کرتا دیکھ رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، میرا نور اصلاب طاہرہ سے ارحام طاہرہ میں منتقل ہوتا رہا اور میرا سلسلہ نسب زمانہ جاہلیت کی تمام قباحتوں سے پاک رہا، یہاں تک کہ میں اپنے نیک اور پاک والدین کے ہاں پیدا ہو گیا۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اولاد ابراہیم علیہ السلام میں سے اسماعیل کو چنا، اولاد اسماعیل علیہ السلام میں سے بنو کنانہ کو چنا، بنو کنانہ سے بنو قریش کو منتخب کیا، اور بنو قریش میں بنو ہاشم، اور بنو ہاشم میں سے میرے رب نے مجھے چنا۔ پیغمبر اسلام کا خاندان و نسب نجابت و شرافت میں تمام دنیا کے خاندانوں سے اشرف و اعلیٰ ہے، اور یہ وہ حقیقت ہے کہ پیغمبر اسلام کے بدترین دشمن کفار مکہ بھی کبھی اس کا انکار نہ کر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد میں سے حضرت عدنان کے بیٹے حضرت معد وہ پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے بنی اسماعیل کے شرف کی بنیاد رکھی اور اس کا قلعہ تعمیر کیا۔ حضرت معد نے ہی تہامہ پر قبضہ کیا، آپ کے ہر حکم کی تعمیل کی جاتی تھی۔ عرب کا مشہور شاعر محلحل حضرت معد کے بارے میں لکھتا ہے کہ ہمارا علاقہ تہامہ اسی وجہ سے غنی اور خوشحال ہو گیا کہ وہاں اولاد معد سکونت پذیر تھی۔ حضرت معد جنگ و جدل کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے، اور جب بھی کسی کے ساتھ مار کا آرا ہوتے تو فتح ان کے قدم چومتی۔ آپ ابو الحرب تھے۔ آپ کی کامیابی کی وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس نور کی برکت تھی جو آپ کی پیشانی میں چمک رہا تھا۔ حضرت معد کے بیٹے حضرت نزار جب پیدا ہوئے تو ان کی آنکھوں کے درمیان نور محمدی چمک رہا تھا، جسے دیکھ کر ان کے والد حضرت معد کی مسرت کی انتہا نہ رہی۔ اس نعمت کے نصیب ہونے پر شکر الہی کے طور پر انہوں نے بہت سے اونٹ ذبح کیے اور ایک دعوت عام کا اہتمام کیا، اپنے بیگانے غریب امیر سب کو مدعو کیا، اور اتنا خرچ کرنے کے باوجود یہ کہا کہ اس بیٹے کی صورت میں جو انعام اللہ نے مجھ پر کیا ہے اس کے مقابلے میں نے جو کچھ خرچ کیا ہے بہت قلیل ہے۔ حضرت نزار کا اقبال بہت بلند تھا، جس شاہی دربار میں تشریف لے جاتے بادشاہ خود ان کا احترام کرتے اور بڑی محبت سے پیش آتے۔ حضرت نزار نے میدان عرفات، مزدلفہ، منی، مکہ، صفا و مروہ کی حد بندیاں قائم کی جو آج تک برقرار ہیں۔ حضرت نزار کے بیٹے حضرت مضر تھے۔ اپنے والد گرامی کی طرح حضرت مضر بھی اپنے حسن و جمال کی وجہ سے دلوں کو اپنا شیدائی بنا لیتے تھے۔ جو شخص بھی ان کو دیکھتا تھا ان پر فریفتہ ہو جایا کرتا تھا، کیونکہ ان کے چہرے پر نور مصطفی کے جلوے ذو فشاں ہوا کرتے تھے۔ اللہ نے آپ کو حسن و جمال کے ساتھ ساتھ لہن داؤدی سے بھی نوازا تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک روز وہ اونٹ سے گر پڑے اور ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ درد سے بےتاب ہو کر کہنے لگے، واہ یداہا واہ یداہا، اے میرے ہاتھ، اے میرے ہاتھ۔ ان کے لہن کی کشش سے جو اونٹ دور چراگاہ میں چر رہے تھے وہ بھی ان کے پاس جمع ہو گئے۔ جب آپ صحت مند ہو گئے تو ہدا خوانی کا آغاز کیا۔
حضرت الیاس بن مضر قبائل عرب کے سربراہ اور سردار تھے۔ اہل عرب انہیں سید العشیرہ کے لقب سے پکارتے تھے۔ فیصلہ طلب امور ان کی خدمت میں پیش کیے جاتے تھے۔ سب سے پہلے قربانی کا جانور لے کر بیت اللہ شریف جانے والے یہی ہیں۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، الیاس کو برا بھلا مت کہو، وہ مومن تھے۔ اہل عرب میں ان کی مثال ایسی تھی جیسے لقمان حکیم اپنی قوم میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ نسب میں ایک اور شخصیت جناب کنانہ تھے۔ کنانہ کے معنی ترکش ہے۔ جس طرح ترکش تیروں کو اپنے اندر چھپا لیتا ہے، اسی طرح حضرت کنانہ بن خزیمہ نے بھی اپنی ساری قوم کو اپنے جود و کرم کے دامن سے چھپا لیا تھا۔ اسی لیے ان کا یہ نام مشہور ہوا، اور ان کے علم و فضل کی وجہ سے اہل عرب دور دراز سے ان کی زیارت کے لیے آتے تھے، اور انہوں نے زیارت کرنے والوں سے کہا، مکہ سے ایک نبی کے ظاہر ہونے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ ان کا نام نامی احمد ہوگا، وہ اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دیں گے، نیکی احسان اور مکارم اخلاق کی تلقین فرمائیں گے۔ پس اے اہل عرب، تم اس نبی مکرم کی پیروی کرنا، اس سے تمہاری عزت و شرف میں اضافہ ہوگا۔ ایک روز حضرت کنانہ حتیم میں سو رہے تھے۔ انہوں نے خواب دیکھا کہ انہیں کہا گیا ہے، ان 4 چیزوں میں سے ایک چن لو: گھوڑے، اونٹ، تعمیرات اور دائمی عزت۔ تو یہ سن کر حضرت کنانہ نے عرض کیا، یا رب، مجھے یہ ساری نعمتیں عطا فرما۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کے طفیل یہ ساری نعمتیں قریش کو بے شمار عطا فرما دیں۔ حضرت نضر بن کنانہ کا نام قیس تھا۔ اپنے چہرے کی چمک دمک اور حسن و جمال کی وجہ سے یہ نضر کے لقب سے مشہور ہوئے۔ اور اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد میں حضرت فہر بن مالک ایک ایسی شخصیت تھے جن کا لقب قریش تھا۔ در حقیقت قریش عربی لغت میں ایک طاقتور سمندری جانور کا نام ہے۔ وہ دوسرے تمام سمندری جانوروں کو کھا جاتا ہے اور تمام جانوروں پر ہمیشہ غالب بھی رہتا ہے، کبھی مغلوب نہیں ہوتا۔ چونکہ فہر بن مالک اپنی خداداد طاقت اور شجاعت کی بنا پر تمام عرب قبائل پر غالب تھے، اس لیے تمام اہل عرب ان کو قریش کے لقب سے پکارنے لگے، اور فہر بن مالک کی اولاد قریش کہلانے لگی۔ اسی طرح ایک اور شخصیت حضرت لوئی بن غالب کو اللہ نے حلم اور حکمت کی صفات سے نوازا تھا۔ بچپن ہی میں ایسے جملے آپ کی زبان سے نکلتے تھے جو ضرب المثل بن جایا کرتے تھے۔ اسی سلسلہ نسب میں حضرت کعب بن لوئی کی شخصیت بہت ممتاز تھی۔ آپ ہر جمعے کو اپنے قبیلہ قریش کو جمع کرتے اور انہیں خطاب فرماتے۔ اپنے خطبات میں وہ اپنے قبیلے کو اللہ کی اطاعت کا حکم اور عرفان الہی کی اہمیت کا احساس دلاتے۔ انہیں تلقین کرتے کہ وہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق، گردش لیل النہار اور دیگر مظاہر قدرت میں غور و فکر کریں، گزشتہ قوموں کے حالات سے عبرت حاصل کریں، صلہ رحمی، وعدے کی پابندی اور اسلام کو اپنا شعار بنائیں، فقراء اور مساکین کو صدقہ دیا کریں۔ وہ لوگوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی بشارت دیتے اور بتاتے کہ یہ نبی ان کی اولاد سے ہوں گے، اور قوم کو تاکید کرتے کہ اگر انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد نصیب ہو تو وہ فوراً ایمان لے آئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں حضرت قصی بن کلاب کے عہد میں ہجرت مدینہ سے 200 سال پہلے مکہ کی شہری زندگی کا آغاز ہوا۔ اس سے پہلے لوگ گھاٹیوں کی صورت میں رہتے تھے۔ حضرت قصی بن کلاب قریش کے عالم تھے، انہیں صراط مستقیم پر چلنے کی تاکید کرتے تھے۔ جمعہ کے روز اپنی قوم کو جمع کر کے واعظ و نصیحت کرتے، اور اس دن کو یوم العروبہ کہا جاتا تھا۔ حضرت قصی بن کلاب اپنی قوم کو آگاہ فرماتے کہ عنقریب ان میں سے ایک نبی مبعوث ہونے والا ہے۔ آپ اپنی قوم میں وہ پہلے شخص ہیں جن کو حکومت ملی، اور ساری قوم نے اپنی مرضی سے ان کی اطاعت قبول کی۔
آپ ہی نے ایک عمارت کی تعمیر کی جس کا نام دار الندوہ یعنی پارلیمنٹ ہاؤس یا مجلس شورا تھا۔ اس کا دروازہ حرم کعبہ میں کھلتا تھا۔ حضرت قصی بن کلاب اس عمارت میں بیٹھ کر قوم کے سارے مسائل باہمی مشورے سے حل کرتے۔ جب کبھی اہم مشورے کے لیے آپ قوم کے سرداروں کو حاضر ہونے کا حکم دیتے تو سب جوان اور بوڑھے وہاں حاضر ہوتے اور اس کو اپنے لیے فرض سمجھتے۔ جب کعبہ کی عمارت بوسیدہ ہونے کی وجہ سے خراب ہو رہی تھی تو حضرت قصی بن کلاب نے اس کو گرا کر کعبہ کی اثر نو تعمیر کی۔ یہ شرف بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد آل اسماعیل میں حضرت قصی بن کلاب کو نصیب ہوا۔ آپ نے مکہ کی شہری زندگی کو منظم طریقے پر چلانے کے لیے حجابہ یعنی کعبہ کی حفاظت و خدمت، اللواء یعنی وزارت دفاع، رفادہ حاجیوں کی خدمت اور کھانے کے انتظامات، اور سقایا حاجیوں کو میٹھا پانی پلانے کی ذمہ داری جیسے محکموں کی بنیاد رکھی۔ حضرت عبد مناف پیغمبر اسلام کے پردادا کے والد تھے۔ حضرت عبد مناف کو حسن و جمال کی وجہ سے قمر بطحا یعنی بطحا کا چاند کہا جاتا تھا۔ ان کا اصل نام مغیرہ تھا، عبد مناف ان کا لقب تھا۔ آپ سب خوبیوں کا مجموعہ تھے۔ حضرت عبد مناف کے بارے میں عرب کا ایک شاعر کہتا ہے کہ قریش ایک انڈے کی مانند ہے اور جب اسے توڑا گیا تو اس کا مغز اور جوہر عبد مناف ہے۔ آپ کے بعد رفادہ اور سقایا کا منصب آپ کے بیٹے عمرو کو ملا۔ حضرت عمرو اپنے خصال حمیدہ کے باعث قوم کے سردار بن گئے۔ ان کے جود و کرم کا بادل ہر وقت برستا رہتا تھا۔ آپ کو ابو البطحا اور سید البطحا بھی کہا جاتا تھا۔ حضرت عمرو بن عبد مناف بہت خوبصورت اور خوبصیرت تھے، نہایت سخی بھی تھے۔ ایک مرتبہ مکہ میں قحط پڑ گیا اور لوگ بھوک سے نڈھال ہونے لگے تو حضرت عمرو بن عبد مناف نے بے شمار اونٹ ذبح کروائے اور ان کے گوشت کا گاڑھا شوربہ تیار کروایا۔ پھر بے حساب روٹیاں پکوا کر اس گوشت والے شوربے میں ڈال کر عربی چوری سرید تیار کروائی اور اہل مکہ کی عام دعوت دی۔ یہ بھی روایت ہے کہ آپ نے 4 ماہ تک قحط کے دنوں میں مکہ کے لوگوں کو کھانا کھلایا۔ لوگوں نے پیٹ بھر کر سرید کھائی اور حضرت عمرو بن عبد مناف کو ہاشم کا لقب دیا۔ ہاشم کا مطلب ہے چوری کھلانے والا، اور یوں یہ خاندان بنی ہاشم کہلانے لگا۔ عربی ادب کی کتابوں میں آج بھی یہ شعر موجود ہے: اقبال مندی والا وہ عمرو ہے جس نے اپنی قوم کے لیے روٹی شوربے کی چوری تیار کروائی تھی، جبکہ مکہ کے لوگ قحط سالی میں مبتلا بھوک سے نڈھال پڑے ہوئے تھے۔ حضرت عمرو بن عبد مناف مسافروں کو سوار کیا کرتے تھے، لوگوں کے مالی حقوق اپنی جیب سے ادا کرتے۔ اللہ کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور آپ کے چہرے پر ذو فشاں رہتا تھا۔ جو آدمی آپ کی زیارت کرتا آپ کے ہاتھ چوم لیتا، جب بھی آپ کسی شے کے پاس سے گزرتے وہ سجدے میں گر جاتی۔ حضرت عمرو بن عبد مناف کی سخاوت بطور ضرب المثل عرب میں مشہور تھی۔ آپ پہلے شخص تھے جنہوں نے قریش کے 2 تجارتی سفروں کا آغاز کیا، ایک تجارتی سفر سردیوں میں اور دوسرا تجارتی سفر گرمیوں میں۔ ایک بار آپ کی خدمت میں قریش اور بنو خزاع کے 2 قبیلے حاضر ہوئے اور آپس کی دشمنی اور نفرت کا آپ سے فیصلہ چاہا۔ حضرت عمرو بن عبد مناف نے بڑے نرالے انداز میں ان کے ٹوٹے ہوئے دلوں کو قوت اور محبت کے رشتے سے جوڑنے کی کوشش کی۔ آپ نے خطبے میں ارشاد فرمایا: اے لوگو، ہم آل ابراہیم ہیں، اولاد اسماعیل میں نضر بن کنانہ کے بیٹے ہیں، قصی بن کلاب کے بیٹے ہیں اور مکہ کے مالک ہیں، حرم میں رہنے والے ہیں۔ حسب نسب کی بلندی اور بزرگی کی پختگی ہمارے لیے ہے۔ جس نے کسی کے ساتھ دوستی کا معاہدہ کیا ہے اس کی مدد ضروری ہے، سوائے اس کے کہ اس کی دعوت اپنے قبیلے سے سرکشی اور قطع رحمی ہو۔ اے قصی کے بیٹو، تم اس طرح ہو جاؤ جس طرح درخت کی 2 ٹہنیاں ہوتی ہیں، ان میں سے اگر ایک ٹوٹ جائے تو دوسری بھی نقصان کا شکار ہوتی ہے۔
جو آدمی اپنے پچھلے پر تیر اندازی کرتا ہے وہ خود اپنے تیر کا نشانہ بنتا ہے۔ اے لوگو، حلم اور بردباری بزرگی ہے، صبر کامیابی کی کلید ہے، اچھائی ایک خزانہ ہے اور سخاوت سرداری ہے۔ جہالت کمینگی ہے، دن بدلتے رہتے ہیں، زمانہ تغیر پذیر رہتا ہے اور ہر انسان کو اپنے کام کی طرف منسوب کیا جاتا ہے اور اپنے عمل کے باعث اس سے باز پرس کی جاتی ہے۔ اچھے کام کرو، لوگ تمہاری تعریف کریں گے۔ فضول باتوں سے کنارہ کش رہو اور ساتھ والوں کی عزت کرو، تمہاری مجلسیں آباد رہیں گی۔ اپنے شریک کار کی حفاظت کرو، لوگ تمہاری پناہ کے لیے مشتاق ہوں گے۔ اپنی ذات کے ساتھ بھی انصاف کرو، تم پر اعتماد کیا جائے۔ مکارم اخلاق کی پابندی کرو۔ حضرت عمرو بن عبد مناف المعروف ہاشم نے یثرب میں مقیم قبیلہ بنو عدی بنو نجار کی ایک خوبصورت، باروب، پروقار اور اعلیٰ کردار والی بیوہ خاتون سلمہ، جو 2 بچوں کی ماں تھی، اس کے ساتھ 10,000 دینار نقد، 500 مصری جوڑے، 500 مصری کنیزوں کے عوض نکاح کیا۔ بی بی سلمہ کے والد کو شیطان نے ایک بوڑھے کے بھیس میں آ کر ورغلایا کہ ان اشیاء کے عوض نکاح کرو۔ بی بی سلمہ کے والد بعد میں اسے پہچان گئے اور کہا، تم تو ابلیس ہو، اور وہ بھاگ گیا۔ پھر بی بی سلمہ کے والد نے کہا، ہم نے کچھ نہیں لینا، مگر مطلب بن عبد مناف ہاشم کے بھائی نے کہا، ہم یہ سب چیزیں آپ کو دے کر جائیں گے، اور انہوں نے حق مہر میں یہ سب دیا۔ قدرت کے کھیل بھی نرالے ہوتے ہیں۔ شادی کے چند ماہ بعد حضرت عمرو بن عبد مناف انتقال کر گئے۔ اس وقت بی بی سلمہ ماں بننے والی تھی۔ جب بی بی سلمہ کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی تو اس کا نام عامر بن عمرو رکھا گیا۔ شیبہ بھی کہا جانے لگا، کیونکہ بچے کے سر کے بال سامنے سے پیدائشی سفید تھے۔ کچھ سالوں بعد پتہ چلنے پر عمرو بن عبد مناف کے بھائی مطلب بن عبد مناف اپنے بھتیجے سے ملے، مکہ سے یثرب پہنچے اور بڑی مشکل سے بہت منت سماجت کر کے اپنی بھابھی سلمہ سے اپنے بھتیجے عامر بن عمرو کو لیا اور لے کر یثرب سے مکہ آ گئے۔ اس وقت رواج کے مطابق لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ مطلب کا غلام ہے۔ یتیم بھتیجا عامر بن عمرو مکہ میں اصل نام کے بجائے عبد المطلب کے نام سے پرورش پانے لگا اور جوانی میں قدم رکھتے ہی بڑی مہارت کے ساتھ اور دانائی سے اپنے چچا کے شانہ بشانہ چلنے لگا۔ پھر اپنے چچا مطلب بن عبد مناف کے انتقال کے بعد حجاج کرام کی سقایت اور رفادت حضرت عبد المطلب کے پاس آ گئی۔ اس طرح عمرو بن عبد مناف کے بیٹے عامر بن عمرو بہت جلد اپنی خوددار صلاحیتوں کی بدولت مکہ کے سرکردہ لیڈر بن گئے۔ حضرت عبد المطلب کے چہرے سے نور کی شعائیں نکلتی تھیں اور آپ کے خد و خال سے خیر و برکت کے آثار نمایاں ہوتے تھے۔ حضرت عبد المطلب اپنی اولاد کو سرکشی اور ظلم سے منع کرتے، مکارم اخلاق کو اپنانے کی انہیں ترغیب دیتے تھے اور گھٹیا کاموں سے روکتے تھے۔ آپ کی دعا ہمیشہ قبول ہوتی تھی۔ حضرت عبد المطلب اپنے وقت کے چیف جسٹس تھے۔ آپ نے طواف کعبہ کے 7 چکروں کو ایک مکمل طواف کا نام دیا۔ برہنہ ہو کر طواف کرنے پر پابندی لگا دی، شراب کو حرام قرار دیا، محرم عورت سے نکاح کو حرام قرار دیا، زنا کو حرام قرار دیا، بچیوں کو زندہ دفن کرنا ممنوع قرار دیا، نظر ماننا اور پھر اس کو پورا کرنا ضروری قرار دیا، چور کی سزا ہاتھ کاٹنا قرار دیا، خون بہا کی رقم ادا کرنا ضروری قرار دیا، میقات کے نشانات لگوائے اور وہاں پر احرام کی 2 چادریں کرائے پر دینے کا انتظام کیا۔ یہ کرایہ بیت المال کعبہ میں جمع ہوتا تھا۔ حضرت عبد المطلب وہ پہلے شخص ہیں جو ہر سال رمضان کے مہینے میں چاند دیکھتے ہی غار ہرا میں جا کر مصروف عبادت ہوا کرتے تھے۔ آپ مسکینوں کو کھانا کھلاتے۔ آپ کے دسترخوان سے انسانوں کے ساتھ ساتھ پرندوں اور وحشی درندوں کے لیے بھی خوراک مہیا کی جاتی تھی۔ طریقہ یہ ہوتا تھا کہ مکہ کے پہاڑوں کی چوٹیوں پر خوراک رکھ دی جاتی تھی
اور درندے کھا جاتے تھے۔ قریش کو جب قحط کی مصیبت گھیر لیتی تو وہ آپ کے وسیلے سے بارش طلب کرتے اور اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے موسلا دھار بارش برساتا۔ روایت ہے کہ حضرت عبد المطلب کے جسم مبارک سے مشک و عنبر کی خوشبوئیں آیا کرتی تھی۔ آپ کی پیشانی مبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تاباں روشن تھا، اور اہل مکہ کو کوئی حادثہ پیش آتا تو وہ آپ کو مکہ کے ایک پہاڑ جبل شیر پر لے جاتے اور بارگاہ رب العزت میں آپ کو وسیلہ بناتے اور قحط کے دنوں میں استسقاء کی دعائیں کرتے تھے، اور اس نور محمدی کی برکت سے جو ان کی پیشانی میں تاباں تھا ان کی مشکلیں حل ہو جایا کرتی تھیں۔ روایت ہے جب ابرہہ خانہ کعبہ پر حملہ کرنے آیا تو اس نے ایک قاصد بھیجا کہ جا کر اہل قریش کو بتاؤ کہ میں تم سے لڑنے نہیں آیا، میں صرف کعبہ کو ڈھانے آیا ہوں۔ اس سے پہلے اس کے لشکر نے مکہ کے ارد گرد چراگاہوں سے بے شمار اونٹ بھی پکڑ لیے۔ جب حضرت عبد المطلب کو پتہ چلا کہ ابرہہ اس مقصد کے لیے آیا ہے، آپ نے اپنی قوم سے کہا کہ ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم سب پہاڑوں پر چلے جاتے ہیں اور میں اکیلا ابرہہ سے ملتا ہوں۔ چنانچہ آپ ابرہہ سے ملے۔ جب حضرت عبد المطلب اس سے ملنے گئے تو ابرہہ آپ کی شخصیت سے بہت متاثر ہوا اور اس نے اٹھ کر آپ کا استقبال کیا۔ آپ نے ابرہہ سے کہا، میں اپنے 200 اونٹ واپس لینے آیا ہوں جو آپ کے لشکریوں نے پکڑے ہیں۔ یہ سن کر وہ بہت حیران ہوا اور پوچھا کہ آپ پکڑے ہوئے اونٹوں میں سے اپنے 200 اونٹ کیسے پہچانیں گے؟ حضرت عبد المطلب 400 اونٹوں کے مالک تھے۔ آپ نے ابرہہ سے کہا، مجھے اونٹوں کے پاس لے چلو۔ جب آپ ابرہہ کی فوجوں کے پکڑے ہوئے بے شمار اونٹوں کے پاس گئے، اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا تو ان اونٹوں میں سے آپ کے 200 اونٹ الگ ہو گئے اور آپ اپنے اونٹوں کو لے کر چلنے لگے تو آپ نے رک کر ابرہہ سے فرمایا، کعبہ جس کا گھر ہے وہ اس کی حفاظت کرے گا، یقیناً اس گھر کا ایک مالک ہے، وہ اس کو بچا لے گا۔ یہ بات سراسر پیغام توحید تھا۔ یہ فرما کر حضرت عبد المطلب روانہ ہو گئے۔ آپ متولی کعبہ تھے۔ کعبہ میں جا کر کعبے کی حفاظت کی دعا کی جو قبول ہوئی، اور عرض کیا، اے ہمارے رب، ہر کوئی اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ قریش مکہ کے سردار حضرت عبد المطلب کے 10 بیٹے اور 6 بیٹیاں تھیں۔ ان میں سے حضرت عبداللہ کی شخصیت پرسکون، خاموش، دھیمی مگر شگفتہ مزاج تھی۔ وقار اور حسن اخلاق کی مجسم تصویر تھی۔ حضرت عبداللہ کی خوبصورتی اور خوبصیرتی کی وجہ سے آپ کو قمر حرم کہا جاتا تھا۔ آپ کے اعلیٰ اخلاق اور حسن و جمال کی وجہ سے قریش کی دوشیزائیں آپ کی شریک حیات بننے کی آرزو کرتی تھیں۔ حضرت عبداللہ بن عبد المطلب قریش میں ایک تابندہ نور تھے اور سب سے زیادہ خوبصورت تھے۔ قریش کی عورتیں ان کے دام محبت میں اسیر تھیں اور قریب تھا کہ وہ ہوش و حواس کھو بیٹھتیں۔ حضرت عبد المطلب نے زمزم کے حوالے سے اپنی ایک منت یا نظر پوری کرنے کے نتیجے میں اپنے سب سے چھوٹے بیٹے حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کو کعبہ کے سامنے صفا اور مروہ کے درمیان قربان کرنا چاہا تو حضرت عبداللہ کے ننھیال آڑے آ گئے۔ حضرت عبداللہ کی بہن نے اپنے والد حضرت عبد المطلب سے عرض کیا، بابا جان، میں درخواست کرتی ہوں کہ آپ 10 اونٹوں اور عبداللہ کا نام لکھ کر قرعہ ڈالیں۔ اگر قرعہ اونٹوں پر نکل آئے تو 10 اونٹوں کی قربانی دے دیں۔ چنانچہ اس کے مشورے پر قرعہ اندازی شروع ہو گئی۔ پہلی بار حضرت عبداللہ کا نام نکلا تو اونٹوں کی تعداد ہر بار بڑھاتے گئے، اور جب تعداد 100 اونٹوں پر پہنچی تو پھر حضرت عبداللہ کے نام کی بجائے اونٹوں کا نام نکلا، اور پھر حضرت عبداللہ کے بجائے 100 اونٹ قربان کیے گئے۔ کتاب نظامی بنصری میں روایت ہے کہ حضرت شیخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم رمل اور علم نجوم کی ایک ماہر خاتون کے مشورے پر حضرت عبداللہ کے بدلے 200 اونٹ قربان کیے گئے۔ اس خاتون نے یہ بھی کہا
کہ میرے علم سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نوجوان کی پشت سے ایک ایسا بیٹا پیدا ہونے والا ہے جو تمام دنیا میں خدا کی روشنی پھیلا دے گا۔ اور جب حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کی شادی سیدہ آمنہ بنت وہب سے ہوئی تو نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کی محبت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، آمین۔